العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالح انشاءاللہ تعالی۔ یوم الاربعاء کے موعظہ میں آج جو کچھ باتیں ہوں گی وہ اسی فیلڈ کے متعلق ہوں گی کہ جب ہم دنیا کے باقی فیلڈ کو چھوڑ کے علم دین کی فیلڈ کو اختیار کرتے ہیں تو کون سی باتیں جو ہیں وہ ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے ہیں اور کون سی چیزیں ہماری مقصود ہونی چاہیے۔ سب سے جو پہلا نقطہ یہ واضح ہونا چاہیے کہ علم دین کی جو فیلڈ کو اختیار کرنا ہے اس میں جو مقصد ہے وہ دنیا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ جو فیلڈ ہے علم کو حاصل کرنے کی جو فیلڈ ہے یہ دنیا کو کمانے کی فیلڈ نہیں ہے۔ علم کے حاصل کرنے کا جو سب سے بڑا مقصد ہے وہ ایک ہی مقصد ہونا چاہیے کہ میرے درجات بلند ہو جائیں، میری حیثیت بلند ہو جائے اور اللہ کے نزدیک میرا درجہ بلند ہو جائے، کیونکہ یہ قرآن مجید کی آیت ہے کہ اللہ نے ان صاحبان ایمان کے درجات بلند کیے ہیں کہ جن کو علم عطا کیا گیا ہے۔ تو جتنا انسان کے اندر علم بڑھتا ہے اتنا وہ خدا کے قریب ہوتا ہے اگر اس کے مطابق وہ کیا کرتا ہے، عمل بھی کرتا ہے، اور جن کے پاس علم نہیں ہوتا وہ خدا کے کیا ہے، قریب نہیں ہوتے۔ اسی وجہ سے روایات میں ہے کہ ایک جو فقیہ کی نماز ہے وہ ایک عام انسان کی نماز سے 70 گنا زیادہ ثواب رکھتی ہے۔ یہ کیا ہونا چاہیے، مقصد ہونا چاہیے۔ اب اس مقصد میں اگر ہم امیر المومنین علیہ السلام کا کلام دیکھیں اور باقی اہل بیت علیہ السلام کا، تو وہ ہمیشہ جو ہے وہ علم کا مال کے ساتھ کیا کراتے ہیں، تقابل کراتے ہیں، یعنی مال کے کو بالکل مقابلے میں رکھتے ہیں علم کے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ قانون ہے، دنیا کا قانون ہے کہ انسان کسی بھی چیز کو حاصل کرنے کے لیے اسے بہت ساری چیزوں کو کیا کھونا پڑتا ہے، بہت ساری چیزوں کو کیا قربان کرنا پڑتا ہے۔ اور قرآن مجید میں چوتھے سپارے کی جو پہلی آیت ہے اس میں تو واضح طور پہ اللہ نے تاکید لگا کے یہ فرما دیا کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ تم کسی اچھائی اور نیکی کو اس ٹائم تک حاصل ہی نہیں کر سکتے جب تک کہ تم خرچ نہ کر دو اس چیز کو جو تمہارے نزدیک سب سے زیادہ کیا پسندیدہ ہے۔ یعنی جس چیز کو ہم پسند کرتے ہیں اس کو ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے، قربان کرنا پڑتا ہے، تو تب ہم نیکی کو کیا حاصل کر سکتے ہیں۔ سب سے بڑی جو نیکی ہے وہ علم اور اس کے مطابق عمل کرنا ہے، دین کا علم اس کے مطابق عمل کرنا ہے، سب سے بڑی نیکی ہے۔ اور اس نیکی کو قربان کرنے کے لیے جو سب سے پسندیدہ چیز ہے وہ انسان کے لیے کیا ہے، مال و دولت ہے۔ تو مال و دولت کو کیا ہے، قربان کرنا پڑتا ہے۔ یہ ایک واضح چیز ہے۔ تو اگر اس فیلڈ میں کوئی بندہ آیا ہے اور اس کے ذہن میں یہ ہے کہ اس فیلڈ سے مجھے اچھا سکوپ ملے گا، اچھی نوکری ملے گی، اچھی جاب ملے گی، تو وہ اس کو ابھی سے یہ چیز کیا ذہن سے نکالنی چاہیے۔ یہ فیلڈ ہے ہی ایسی کہ اس میں انسان کو جو ہے وہ دنیا کو قربان کرنا پڑتا ہے، سب چیزیں قربان کرنی پڑتی ہیں، اور جو بھی اجر ہے، جو بھی ثواب ہے وہ سارے کا سارا آخرت کے اوپر اور دوسرے گھر کے اوپر کیا رکھنا ہوتا ہے۔ ہاں وہ الگ بات ہے کہ انسان کی زندگی کی ضروریات ہیں، اس ضروریات کو پورا کرنے کے لیے وہ یا تو مال امام سے استفادہ کرتا ہے یا سہم امام سے استفادہ کرتا ہے، وہ استفادہ اسے کرنا پڑے گا۔ اور یہ انسان کے لیے کیا ہے، ہر فیلڈ کی کیا مجبوری ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام کا یہ فرمان ہمارے سامنے واضح ہے کہ العلم لمن تفرغ اللہ، کہ علم اسی کو حاصل ہوتا ہے کہ جو سب کچھ چھوڑ کے اپنے آپ کو علم کے لیے کیا فارغ کرے۔ یہ جو پارٹ ٹائم پہ علم حاصل کرنا ہے اس سے کچھ معلومات تو حاصل ہو سکتی ہیں، لیکن انسان کہے کہ مکمل وہ عالم بن جائے، فقیہ بن جائے، ماہر بن جائے، یہ اس کے یہ بس کی بات نہیں ہے۔ مکمل عالم فقیہ بننا، مکمل جو ہے وہ تحقیقی میدان میں آگے جانا، اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ ہر چیز کو چھوڑ دے، یعنی کمانے وغیرہ کو چھوڑ دے اور خالص اپنی جو فوکس ہے وہ اسی پڑھائی کے اوپر کرے۔ اور یہی قانون جو ہے وہ دنیا کی ہر فیلڈ میں چل رہا ہے۔ یعنی دنیا میں آپ بہت سارے ریسرچر اور محقق حضرات کو لے لیں، فرض کریں ایک بندہ جو ہے وہ میڈیکل پڑھ رہا ہے، ٹھیک ہے، میڈیکل اگر وہ پڑھ رہا ہے اور وہ اچھا ماہر ڈاکٹر بننا چاہتا ہے تو اس سے کبھی بھی یہ نہیں کہا جاتا کہ بھئی تم پارٹ ٹائم پہ کوئی نوکری کرو، کوئی اپنا کاروبار کرو، کوئی مزدوری کرو، اور باقی پھر کیا اپنا پڑھو اور پڑھاؤ، ٹھیک ہے۔ کیونکہ اگر وہ پارٹ ٹائم پہ مزدوری کرے گا، کمائے گا، تو وہ پھر کیا تحقیق کر سکے گا، کیا وہ پڑھ سکے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا ڈاکٹر اور اچھا محقق تب بنتا ہے کہ جب حکومت اسے اسکالرشپ دے، حکومت اسے پیسہ دے، سپورٹ کرے، اور کہے کہ تم اس چیز سے بے فکر ہو جاؤ کہ تمہیں کمانا ہے، کچھ کرنا نہیں، تمہیں حکومت سپورٹ کرے گی، تمہیں ادارہ دے گا، تمہیں کیا سکول سے فیس ملے گی،
اور اگر تم ٹیچنگ کے شعبے میں آ رہے ہو تو تمہیں کیا باقاعدہ تنخواہ ملے گی۔ یہ مثلا میڈیکل کی مثال ہے۔ میڈیکل کے علاوہ آپ قانون کی مثالیں لیں کہ جو پاکستان کے فرد ہیں قانون میں ماہر بننا چاہتا ہے، LLB کرنا چاہتا ہے، ماہر قانون بننا چاہتا ہے، اس کا بھی یہی ہے کہ وہ پڑھائے گا، ٹیچنگ کرے گا، تحقیق کرے گا، تو اسے باقاعدہ کیا ہے حکومت سپورٹ کرے گی، لوگ سپورٹ کریں گے۔ اور بہت ساری فیلڈ ایسی ہے کہ جس میں باقاعدہ پابندی ہوتی ہے لوگوں کے اوپر کہ وہ پارٹ ٹائم پہ اپنا کما نہیں سکتے، خصوصاً ڈاکٹر حضرات کے اوپر کہ پارٹ ٹائم پہ کما نہیں سکتے، کاروبار نہیں کر سکتے، اسی فیلڈ کے اوپر فوکس رہنا ہوتا ہے۔ اور خصوصاً جتنا علم حساس ہو، ٹیکنالوجی، سائنس وغیرہ میں جتنے محققین آگے جاتے ہیں، ریسرچ اسکالر آگے جاتے ہیں، ان کے اوپر یہ پابندیاں ہوتی ہیں کہ فوکس آپ نے کس کے اوپر کرنا ہے، اپنی ریسرچ کے اوپر کرنا ہے۔ اگر پتہ چل جائے کہ یہ اس نے دو کام چھیڑے ہوئے ہیں، بلکہ اگر یہ بھی پتہ چل جائے کہ اس نے یوٹیوب پہ چینل بنایا ہوا ہے، اس سے ارننگ کر رہا ہے، تو اس کی اوپر بھی پابندیاں لگ جاتی ہیں، پیشیاں ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ فوکس یہ اپنی بات کے اوپر رکھے۔ یہ دنیا کے علوم کے بارے میں ہے کہ دنیا کے علوم میں کیا ترقی ہو رہی ہے۔ جب دین کے علم کی بات آتی ہے تو لوگ کیا کہتے ہیں کہ نہیں بھائی اس میں تو کیا ہے آپ کو مزدوریاں کرنی پڑیں گی۔ یعنی اگر دیکھا جائے تو گویا کہ سائنس کا علم ہو، قانون، پاکستان کے قانون سیکھنے کا علم ہو، ٹھیک ہے، یا ادھر وہ انجیل اور تورات وغیرہ میں PhD کرنے کا علم ہو، اس میں کہتے ہیں کہ آپ کو کمانے کی ضرورت نہیں ہے، حکومت آپ کو سپورٹ کرے گی۔ وہاں پہ کوئی نہیں کہتے کہ یہ جو ہے وہ لوگ ٹیکس کے پیسوں پہ پل رہے ہیں، جبکہ امام زمانہ کے پیسے پہ پلنے والے اور امام کے دین کے لیے محنت کرنے والے، علوم محمد و آل محمد کے لیے اپنی زندگی وقف کرنے والے، اگر مال امام سے کچھ کھا لیں تو اسے کہتے ہیں یہ دیکھا امام کے مال سے کھا لیں۔ تو جو لوگوں کا ٹیکس کا پیسہ اکٹھا کیا ہوا ہے حکومت نے اچھے طریقے سے یا کسی بھی طریقے سے، وہاں سے تنخواہیں وغیرہ دی جائیں تو کوئی پرابلم نہیں ہے، کوئی ان کے ہاں عیب نہیں ہے، کہیں گے ماشاءاللہ جی ہم پینشن لے رہے ہیں۔ پینشن کہاں سے لے رہے ہیں؟ وہی لوگوں کے ٹیکس کے پیسے سے۔ حکومت کے اپنے کاروبار تھوڑی ہوتے ہیں، ماشاءاللہ جی میری اتنی تنخواہ ہے، وہ کہاں سے؟ اس نے مزدوری کر کے تھوڑی کمائی ہے، ٹیچنگ کر رہے، پڑھا رہے، تحقیق کر رہے، وہاں سے پیسہ آ رہا ہے۔ تو جو علوم آل محمد کے لیے اپنی زندگی وقف کرتا ہے، ایک تو اس کو سپورٹ نہیں کرنی، پیسہ نہیں دینا، کہنا کہ یہ تو ایسے گئے گزرے علوم میں نے، ان کے اوپر محنت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، بس تم پارٹ ٹائم پہ 2 کتابیں پڑھو یہ کافی ہے۔ یہ ایک چیز یعنی علوم کے اندر اس کو اہمیت نہ دینا۔ دوسرا اس کے لیے پیسہ وغیرہ بھی نہ دینا، کچھ بھی نہ دینا۔ اور اگر امام کی نوکری کرنے والے اگر امام کے پیسے سے کھا لیں کچھ تو ان کے اوپر کیا ہے مزید اعتراض کرنا کہ تم کیا ہے خمس خور بن گئے ہو، ٹھیک ہے۔ حالانکہ امام رضا علیہ السلام نے واضح لکھا تھا کہ خمس جو ہے وہ ہمارے دین کی مدد ہے۔ تو علم دین کی مدد کیسے ہوگی؟ علم دین کی مدد ایسے ہوگی کہ جب مال امام اور دیگر اموال ان بندوں کو دینے پڑیں گے، جو ٹیچر ہیں، اسٹوڈنٹ ہیں، جو تحقیق کر رہے ہیں، ان کو اسکالرشپ باقی چیزیں دینی پڑیں گی، تو تب یہ علم دین کی فیلڈ میں ترقی کر سکیں گے۔ انہیں کہیں گے کہ تم 8 گھنٹے 4 گھنٹے 6 گھنٹے کام کرو، نوکری کرو، اور پارٹ ٹائم پہ آ کے کیا 2 چیزیں پڑھ لو، تو یہ پھر خاک علم کی ترقی ہوگی۔ یعنی دنیا میں کیا ایسے علوم کی ترقی ہوتی ہے؟ تو لہٰذا یہ چیز ضروریات کی ہیں کہ ہمیں ضروریات کے لیے ان چیزوں کو لینا پڑے گا۔ اور یعنی ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ پوری دنیا جو ہے وہ امام کی ملک ہے۔ قرآن مجید کی آیات ہیں کہ دنیا جو ہے وہ اللہ نے خلق کی جو ہے وہ ایسے لوگوں کے لیے کی ہے کہ جو نیک ہیں اور اس دنیا کے وارث ہیں۔ پوری دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ امام کی ملک ہیں، تو سب لوگ جو ہے وہ امام کا کھا رہے ہیں ایک طرح سے، لیکن ہم جو کھا رہے ہیں وہ فقط اس پیسے سے کھا رہے ہیں جو امام کے ساتھ منسوب ہو چکا ہے، جو امام کا خاص ہے، اور جس پیسے کے پاک ہونے کے بارے میں، جس پیسے کی طہارت کے بارے میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے۔ یعنی جو ٹیکس، عوام کے ٹیکس سے جو پیسہ اکٹھا ہو رہا ہے، وہاں سے تنخواہ وغیرہ لینا، یہ فقہا کے اندر پوری بحث رہی ہے ایک طرح سے۔ یعنی صحیح سیستانی کا آج بھی استفتاء موجود ہے کہ یہ مجبور المالک سے جو پیسہ اٹھا رہے ہیں تنخواہ کے والے سے، اس میں مشکل ہے، کچھ ہیلے وغیرہ انہوں نے بیان کیے ہیں۔ جبکہ جو مال امام سے سیدھا پیسہ کھا رہے ہیں اور امام کے دین کے لیے خدمت بھی کر رہے ہیں، نوکری بھی کر رہے ہیں امام کی، یہ تو پاک ترین پیسہ ہے، طاہر اور مطہر پیسہ ہے۔ اس کو تو یعنی انسان کو فخر ہونا چاہیے کہ میں امام کے لیے نوکری کر رہا ہوں اور امام سے میں تنخواہ لے رہا ہوں، ڈائریکٹ جو امام کا اپنا پیسہ ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ یہ لوگوں کے ٹیکس کا پیسہ ہے اور اس طرح سے مشکل اس میں پیدا ہو رہی ہے۔ تو لہٰذا اس حوالے سے انسان کو ٹینشن نہیں لینے کی، تھوڑے بہت جو زندگی کے حالات ہیں اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں اور یہ نظام چلتا رہتا ہے، کیونکہ فیلڈ کو اختیار کرنے کی جو بنیاد ہے وہ بنیاد ہی یہی ہے کہ ہم نے قربانی دینی ہے، ہم نے دنیا کی طرف کیا ہے نہیں جانا۔ جب دنیا کو چھوڑ کے آئے ہیں دین کی خاطر، تو پھر اگر پیسہ تھوڑا ملے، زیادہ ملے، کبھی ملے نہ ملے، تو سب صورتوں میں کیا ہے ہمیں صبر کے اوپر چلنا ہے۔ اور صبر کی وجہ سے جو اہل بیت علیہ السلام نے ایک صابر کے مقامات بتائے تھے کہ جو دنیا میں فقر کو اختیار کرتا ہے اور فقر کے اوپر صبر کرتا ہے، اس کا اجر ایسا ہے کہ پورا دن اس کا
روزے کی حالت میں لکھا جاتا ہے اور پوری رات اس کی عبادت اور قیام کی حالت میں لکھی جاتی ہے۔ تو یہ جو فقراء المسلمین ہیں کہ الکافی کے اوپر مرحوم کو یعنی پورا باب باندھا کہ جو دنیا سے جنہیں کچھ نہیں ملتا اور وہ صبر کرتے ہیں، اس کے اوپر راضی ہوتے ہیں، قیامت کے دن ان لوگوں کی الگ شان ہے کہ پورے کے پورے ان کی زندگی جو ہے وہ روزے کی حالت میں ہے، پوری رات جو ہے وہ ان کی عبادت کی حالتوں میں ہے، کیونکہ یہ سب صابر لوگ تھے۔ تو یعنی ہمیں صبر کو اختیار کرنا ہے اور صبر کے ساتھ ساتھ اللہ کی جو عطا ہے اس کے اوپر راضی ہونا ہے، اور اپنی فیلڈ کے ساتھ کیا ہونا ہے، مخلص ہونا ہے۔ فیلڈ کے ساتھ مخلص ہونے کا کیا مطلب ہے کہ یہ علم دین کو ہم نے حاصل کرنا ہے فقط اور فقط اس لیے تاکہ ہم اللہ کے قریب ہو جائیں۔ اگر اس کے علاوہ کوئی اور مقصد ہے کہ یہ مسئلہ ہم کیوں پڑھ رہے ہیں تاکہ ہم عوام کو بتائیں، یہ مسئلہ ہم کیوں پڑھ رہے ہیں، یہ بحث کیوں پڑھ رہے ہیں تاکہ عوام کو بتائیں، لہذا کوئی اور مشکل مسئلہ آ گیا تو یہ عوام کو کہاں سمجھ آنا ہے، یہ تو ہم نے عوام کو کیسے سمجھانا ہے۔ یعنی ساری کی ساری ہمارے ذہن میں گیم کیا چل رہی ہے کہ بس وہی پڑھو جو عوام کو سنا سکو۔ بھئی اپنے علم کے لیے کیا پڑھنا ہے، اپنی ترقی کے لیے کیا پڑھنا ہے، ادھر 0 میٹر ہے۔ مطلب کیا کہ ہم لوگ ابھی سے خالص ہی نہیں ہیں، ہم جو بھی حاصل کر رہے ہیں ہمیشہ نظر میں کیا ہے، عوام ہے۔ کوئی کتاب اٹھاتے ہیں، ہاں بھی اس کے اندر کوئی حدیثیں وغیرہ، کوئی مجالس وغیرہ کہ ایسی چیزیں مل سکتی ہیں جو عوام کو سنا سکیں، اگر مل سکتی ہے تو پڑھیں گے، نہیں مل سکتی تو چھوڑ دیں گے۔ منطق ہو گئی، فلسفہ ہو گئی، عقائد اور علم کلام کی تحقیق بحثیں ہو گئیں، اصول اور فقہ کی تحقیق بحثیں ہو گئیں، وہ ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں یہ عوام کو منطق تھوڑی سنانی ہے بھائی، عوام کو قطر و ندا تھوڑی سنانی ہے، عوام کو منہاج کی یہ بحثیں تھوڑی سنانی ہے کہ قصد ہو رہا ہے، تعویل ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں اس وجہ سے ہمارے ذہن میں آتی ہیں کیونکہ علم دین پڑھنے کا مقصد ہمارا کیا ہے، عوام ہے، ٹھیک ہے، ہم خود مقصد ہی نہیں ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز انسان کو خود کو سوچنا ہوگا کہ ہر انسان چاہتا ہے کہ میرے اندر ایک ترقی ہو، میرے اندر فضل پیدا ہو، اور یہ روایات میں واضح چیز ہے کہ انسانوں میں جو فضیلت کا معیار ہے اللہ کے ہاں وہ علم کی بنیاد پہ ہے۔ جس کا جتنا علم بڑھتا جائے گا اس کی فضیلت کے اللہ کے ہاں بڑھتا جائے گی۔ اور دعی فی ملکوت السماوات، آسمانوں کی جو ہیں ملک ہیں اور آسمانوں میں جو فرشتے رہتے ہیں وہاں پہ اس بندے کو عظیم کہہ کے کیا پکارا جاتا ہے، جس کا علم بڑھتا ہے۔ تو خداوند کریم سے دعا ہے کہ خدا ہمیں جو ہمارا ہدف ہے علم دین کا حاصل کرنا ہے، اس میں ہمیں اخلاص عطا فرمائے اور دنیا کی محبت کو ہمارے دل سے نکال دے، ہمیں زہد اور تقوی اور زاہد فی الدنیا قرار دے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین۔